بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المصدق والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المغلوبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات. شب شہادت کی وجہ سے ایک اور جگہ مختصر ریپی کے بعد آنا تھا، یہاں میں چند دقیقے تاخیر ہوئی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن کوشش کروں انشاءاللہ آپ کو زیادہ زحمت نہ دوں اور وقت مقررہ پر جو ہمیشہ کا وقت ہے آپ کی زحمتیں تمام کروں. ابتداءً چند ایک فقہی مسائل کا حکم. ظاہر ہے آج شب 29 دن کا ہے. اگر کل چاند ثابت ہو جاتا ہے تو پرسوں یکم ذی الحج ہے، اگر نہیں ہوتا تو ایک دن بعد یکم ذی الحج. ذی الحج قربانی اور نصاب کا مہینہ. پروردگار عالم نے اپنے دو مقتدر انبیاء کو اس عظیم قربانی کے پیش کرنے کا حکم دیا. انہوں نے اس خوش اسلوبی سے اس حکم خدا پر عمل کیا کہ قیامت تک سنت ابراہیمی کے طور پر ہر مسلمان کے لیے حج میں واجب اور حج کے علاوہ باقی دنیا کے ہر ملک، ہر شہر، ہر گوشے میں سنت مؤکدہ کے مطابق قربانی کرنا ضروری ہے. بعض علماء، قدیم علماء نے صاحبان ثروت، صاحبان حیثیت پر حج کے علاوہ بھی احتیاط واجب قربانی ضروری سمجھا، لیکن موجودہ علماء کرام سنت مؤکدہ کے طور پر پیش کرتے ہیں لیکن واجب قرار نہیں دیتے سوائے حج. ظاہر عبادت جتنا اہم ہو شرط و شرائط بھی اتنا ہی اہم اور ضروری ہو. لہذا جس قربانی کو راہ خدا میں پیش کیا جائے، نمبر 1 بے عیب ہو. خدا کے سامنے عیب دار شے پیش کرنا مناسب تو نہیں ہے. اگرچہ مسلمانوں کی عادت یہ ہے کہ جو سب سے پرانا اور پھٹا ہوا نوٹ ہوتا ہے وہ راہ خدا میں صدقہ خیرات کے طور پر. یہ مذاق نہیں ہے، ایک روایت ہے جس میں ایک مرتبہ ایک مومن نے بیان کیا جاتا ہے کہ خدا سے قیامت کے مرحلے میں ضد کیا. ہم سب کی قیامتیں ہوگی بعد میں، لیکن جو ہم سے پہلے گئے عالم برزخ میں میری قیامت صحیح قیامت تو شروع ہو گئی. سوال کیا پروردگار چاہتا ہوں آپ کے خزانے کو دیکھوں. پروردگار نے کہا جانے دے، کیا کرو گے خزانے کو دیکھ. ایک مرتبہ
بندے کی ضد رحیم و کریم پروردگار نے کہا فرشتوں ذرا اس کو اس نے اس خزانے میں جو کچھ جمع کیا ہے وہ دکھاؤ، اس کے اپنے خزانے کو دکھاؤ۔ لکھا پھٹے جوتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، ظاہر استعمال کے قابل ہو تو ہم دیتے کیوں، دیں گے کیوں؟ قبلات کو معیوب لگے گا یہاں سے پھٹا ہوا پہن لے، لہٰذا غریب کو دیا ہے۔ نوٹ بھی نکال کے اگر باقاعدہ ناقص نوٹ نہ ہو تو کم از کم پھٹا ہوا تو نوٹ ہو۔ یہ ایک عنصر ہے انسان کی فطرت کا، کم سے کم دینا اور اعتدال دینا۔ قربانی میں کم از کم مناسب ملنے کے انسان راہ خدا میں سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے عیبدار جانور کو پیش کرے، چاہے وہ عیب فطرتاً پہلے سے موجود ہو، جیسے انسان اعضاء و جوارح کے لحاظ سے عیبدار ہوتے ہیں، جانور بھی اسی طرح سے ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو اور آنکھ نکلی ہوئی، سینگ ٹوٹی ہوئی، کان کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یا کسی نے جان بوجھ کر اس میں عیب پیدا کیا ہے۔ ابھی چند دن قبل ایک میسج وائرل کیا لوگوں نے، ایک بندہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ دکھا رہا تھا کہ گائے کو سینگ والا پسند نہیں کیا جاتا، لہٰذا آج سے مہینہ ڈیڑھ مہینے پہلے باقاعدہ آری کے ذریعے سے کاٹا جاتا ہے، آپریشن ہوتا ہے باقاعدہ، اور مہینہ ڈیڑھ مہینے میں وہ زخم ختم ہو جاتا ہے تو وہ خوبصورت لگتی ہے، لہٰذا لوگ زیادہ قیمت کہتے ہیں 50,000 تک قیمتیں زیادہ لگتی بغیر سینگ۔ لیکن اگر واقعی پتہ چل جائے کہ بندے نے سینگ اس کے کاٹ لیے ہیں تو ہمارے فقہ کے حساب سے وہ اعتبار ہوا، اس قربانی کو آپ نے 50,000 میں زیادہ لیا ہوگا، لیکن یہ کہ وہ اعتدار کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اعتدار مکروہ عمل میں، حرام میں نہیں۔ فرض کریں سینگ کٹے ہوئے جانور کو لا کر اس نے قربان کر ہی لیا تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی قربانی ضائع ہو گئی، نہیں، زیادہ سے زیادہ وہ جو مکروہ کا عمل ہے کہ 1-2 نمبر کم مل جاتے ہیں وہ والی بات ہے، لیکن غیر قبول والی بات نہیں، کیونکہ لوگوں میں غلط فہمی بہت زیادہ ہے، 1-2 نہیں پورے محلے والے آ کر ڈانٹتے ہیں تو یہ کیا کام، جب اس سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں اس میں کوئی خبر بھی نہیں رہتا۔ صلوات پڑھیں محمد علامہ طارق جمیل صاحب نے اپنی گفتگو میں ایک مرتبہ ذکر کیا تھا جو وہ واقعی مناسب بات ہے۔ وہ اپنے پسند کے ان علاقے کے وانا کے لوگوں میں گفتگو کر رہے تھے، کہا کہ عجیب اسلام آیا ہوا ہے کہ کوئی کھڑے ہو کر پانی پی لے اسے کہتے کافر ہو، پاجامہ کسی کے نیچے زیادہ ہو تو اسے کہتے کافر ہے، سفید ٹوپی جس نے نہیں پہنی اسے کہتے کافر ہے، لیکن کوئی زنا، لواط، چرس، ہیروئن، بھنگ پیے تو کہتے کوئی بات نہیں، یہ تو ہوتا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ مفتیوں میں ہوتا ہے، اور ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی، اپنے مفتی کی عزت بچانے کے لیے اماموں کی عزت کو داؤ سے ڈالتے ہیں۔ اس کا تعلق وہیں سے باقاعدہ میں نے تو انجانے میں سن بھی لیا، لیکن کسی مومن کے لیے مناسب بھی نہیں کہ یہ باتیں سن۔ ہمارے مفتی پر اعتراض، اس خبیث نے یہ جملہ اس طرح سے شروع کیا، ہمارے امام مفتی پر اعتراض کرنے والے انہیں پتہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم کو جیل میں کیوں رہا اور اس نے پھر بدتمیزی کی، امام محمد تقی کا نام لیا، امام علی النقی کا نام لیا اور حضرت نرجس خاتون کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دشمن ہے، دشمن کا کام بے ادبی کرنا۔ میری آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا میں اگرچہ میں تقریری فقہی مسئلہ بیان کر رہا تھا، لیکن بات ضروری ہے، فقہی مسئلے سے زیادہ ضروری ہے۔ محرم کے قریب ہمیں بھڑکا کر آپس میں الجھا کر سنی شیعہ مسئلہ پیدا کر کے معلوم ہے نا وہاں سے انخلا کیا ہے اور سارے دشمنوں کا رخ ہماری طرف ہوا۔ باقاعدہ ہمارے گلگت کے راستے میں جہاں پر بسوں سے لوگوں کو اتار کر ذبح کیا تھا، کل باقاعدہ 3 کمانڈرز نے کھلی کچہری میں اعلان کر دیا ہے کہ یہاں سے کوئی کافر نہیں گزر سکتا۔ ہمارے فوج کے ساتھ معاہدہ ہے، یہاں سے کافر نہیں گزریں گے تو پھر ہم معاف نہیں کریں گے۔ ان حالات کو پیدا کرنے کے لیے کیا ہے؟ بے شک اماموں کی بیعت بھی ہوئی ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے دشمن کا اس لحاظ سے مقابلہ کرے کہ ایک مجلس نہیں کئی مجلسیں ائمہ کے بارے میں منعقد کرے، ائمہ کی سیرت بیان کرے، کیا ہوا اگر امام موسیٰ کاظم کی شہادت کی تاریخ نہیں ہے، اگر امام موسیٰ کاظم کی مجلس منعقد کرے تو بری بات،
آپ منافق کے امام کی سیرت سمجھے، بچوں کو سمجھائے، مسلمانوں کو سمجھائے کہ جس امام کے بارے میں اس ظالم نے خرافات پیش کیے ہیں، امام کی اصل سیرت، اصل کردار، اصل عصمت، طہارت، عظمت یہ ہے پیش، یہ ہماری ذمہ داری۔ لہذا مناسب موقع ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر مجالس محفل منعقد ہو، امام کی طہارت، عظمت، عصمت اور پاکیزگی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ایک جانور کی قربانی نہیں ہونی چاہیے۔ مستحب ہے قربانی کے سلسلے میں ذی الحج کے پہلے عشرے میں جانور کو خریدا جائے، یعنی اتوار یا پیر سے جب ذی الحج شروع ہو تو جانور خریدا جائے اور 9 ذی الحج تک گھر میں اسے پالا پوسا اور بچے کو پیار کرنے کا موقع دینا چاہیے، اور اس کے بعد 10 تاریخ کو 11 تاریخ کو جہاں موقع ہو اسے راہ خدا میں پیش ہونا چاہیے۔ پھر وہی مسئلہ، کیا اگر کسی کے پاس پہلے سے جانور ہے اور وہ اسے قربان کرے تو قربانی باطل ہے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ ایک مستحب عمل ہے کہ پہلے عشرے میں جانور خریدا جائے۔ کچھ لوگ انتہائی ایکسٹریم میں جا کر ان باتوں کو لے، ایک پروفیسر ٹائپ کے حاجی صاحب تھے، ریٹائرڈ ہونے کے بعد ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا سوائے مولوی صاحب کو تنگ کرنا۔ کہا قبلہ آپ بتائیں کہ خدا نے پہلے عشرے میں جانور کو خریدنے کا حکم کیوں دیا؟ میں نے کہا حکم جو بھی دیا خدا نے حکم دیا مت تو خدا، یہ بڑی دلیل نہیں ہے ہمارے کہ خدا نے حکم دیا بس مان لو۔ نہیں، آپ بتائیں اب اس کے دل میں کیا بات ہے کہ میں اس بات کو نکال کر بتاؤں تاکہ وہ خوش ہو جائے، وہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے کچھ اپنے طور پر بتانے کی کوشش کی، نہیں، اصل بات یہ ہے ہم اگر 10 دنوں سے پہلے ہمارے پاس ہو، ہم اسے گالی بھی دیں گے، ہم خوش کریں گے، ہم کتے کی طرح سے اسے استعمال کریں گے، لیکن 10 دن میں ہو تو بہت پیارا ہوگا اور ہم اسے بڑے عزت سے جب ذبح ہوگا تو بڑا دل دکھے گا۔ میں نے کہا 10 دنوں میں موجود جانور کا دل دکھے گا، اگر 6 مہینے سے تمہارے پاس اس سے زیادہ دل دکھے گا۔ یہ انسانی دلیلیں کام نہیں آتی، خدائی دلیل خدا نے کہا اس پر عمل کریں، انشاءاللہ خدا اجر و ثواب دے گا۔ اگر کوئی پالتو جانور گھر میں موجود جانور کو قربان کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بسم اللہ قربانی نہ کرنے سے 1000 درجے بہتر ہے کہ اس کو بھی قربان کرے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ فقہی مسئلہ ہے لیکن آپ سمجھیں گے شاید مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ ایک موقع پر گاؤں جانے کا اتفاق ہوا، قربانی کا موسم تھا، میں سفر میں تھا، ایک صاحب مویشی سے میں نے کہا کہ آپ مہربانی فرما کر جانور فروخت کریں تاکہ ہم قربانی کریں، آپ بھی ثواب کمائیں۔ کہا نہیں یہ بدشگونی ہوتی ہے، میں جب قربانی کے لیے جانور دیتا ہوں تو جانور مر جاتا ہے۔ میں نے کہا میں تو جانور مارنے کے لیے ہی لے کے جا رہا ہوں، اگر تمہارے جانور کو برکت ہوگی ایسی بات نہیں ہوگی۔ نہیں بھائی ہمارے ہاں نہیں، خاندانی جو رسوم ہوتے ہیں ان کا روایت اور آیت تو بدل سکتی ہے، رسوم بدلتے نہیں ہیں ہمارے ہاں۔ بالآخر اس نے جانور دیا نہیں اور مجھے فوراً دستیاب نہیں ہو سکا، قربانی نہیں کر سکا۔ 3 دن بعد اطلاع ملی کہ 5 جانور بھیڑیے کے ذریعے سے ذبح ہو، بدشگونی پوری ہو۔ میں یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ امام کی زندگی میں ایک حرص امام محمد تقی علیہ السلام اور نام ہے حرص جواد علیہ السلام۔ ایران سے وہ جو اسٹیل کی آپ لے کر آتے ہیں اس میں اب مجھے نہیں معلوم کہ واقعا حرص اس میں ہے یا یہ ہے کہ ہمیں حرص دیا گیا ہے، وہ بات الگ ہے۔ واقعاً ہو ایک مختصر دعا ہے، اس دعا کے اندر خدا کی تعریف ہے، خدا سے پریشانی آفت دور ہونے کی دعا کی گئی۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ مامون امام کو بغداد بلانے کے بعد نشر کے عالم میں بیٹی کی شکایت پر ناراض ہو کر بے اختیار نشر میں جا کر امام پر اتنے وار کرتا ہے کہ سب کو یقین ہوا کہ امام کو شہید کر دیا۔ لیکن اگلی صبح امام صحیح و سالم خیر خیریت سے دوبارہ دربار میں تشریف لائے، سب حیران ہو، پوچھا مولا سے کیا معاملہ تھا، کل مامون نے اتنا ظلم کیا تھا؟ کہا میرے پاس حرص موجود ہے جس کی حفاظت کی وجہ سے محفوظ ہوں۔ اور علماء نے بالخصوص شیخ عباس قمی نے
باقاعدہ تفصیل کے ساتھ اس حفظ کے بارے میں لکھا ہے۔ شیخ عباس کی ایک اور انتہائی معتبر کتاب مفاتیح الجنان ہمارے پاس موجود ہے۔ میں ایسے دونوں ہاتھ اٹھا کے اعلان کرتا ہوں، نہ میں تعویذ لکھتا ہوں، نہ میں دم کرتا ہوں، نہ میں گنڈا کرتا ہوں، نہ میں ڈنڈا کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ البتہ جو جائز آیات کی تلاوت، دعا اور حفظ اور ائمہ سے منسوب کوئی تعویذ کرنے کا حکم ہے۔ تعویذ لفظ بڑا محترم ہے، ہم نے تعویذ گنڈے کے ساتھ ملا کر اس کا حشر کر دیا۔ لہذا ائمہ سے منسوب روایتوں کے ذریعے شیخ عباس قمی نے حاشیہ مفاتیح الجنان کے حاشیے، چاہے علامہ ذیشان حیدر جوادی کے ترجمے والی ضخیم کتاب ہو، یا علامہ صفدر عباس صاحب کی، یا اختر عباس صاحب کی، صفدر عباس کی نہیں، اختر عباس کی جو اردو ترجمے والی مفاتیح الجنان ہے، دونوں کتاب، مفتی جعفر حسین کی بھی مفاتیح کی کتاب ہے، تینوں کتابوں میں حاشیے میں کچھ دعائیں، کچھ آیتیں، سر درد، پاؤں کے درد، آنکھوں کے درد، پیٹ کے درد کے لکھا ہے۔ بالکل ائمہ سے منسوب جو باتیں ہیں ان کا ان جادوگروں، ان پیشن گوئی کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل درست ہے۔ بس جو حفظ امام نے بتایا ہے وہ یقیناً محترم ہے، وہ ہر انسان، ہر مومن کے آنے والی آفت و بلا سے بچانے والی محافظ حفظ ہے۔ انشاءاللہ آپ رکھ لیجئے، موقع ملے تو ایک آدھ ہمیں بھی لا کر دیجئے، ہم انکار نہیں کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد آج فقہی مسائل سمجھ میں نہیں آ رہے، آج مولوی صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو، لیکن میں جو ضروری بات عرض کرنے جا رہا ہوں، امام رضا علیہ السلام پر ایک بہت بڑا ظلم ماننے والوں نے کیا، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ میرے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب پوری ایک مجلس پڑھتے تھے، اس روایت کو نقل کرتے تھے۔ ابھی حال ہی میں ہو سکتا ہے پچھلی شہادت کی بات ہوگی، علامہ شہید شاہ نقوی صاحب نے بھی اپنی ایک مجلس میں باقاعدہ حوالے کے ساتھ اس واقعے کو نقل کیا، اس لیے کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، دشمن تو دشمن ہے، وہ تو امام کے ساتھ بے ادبی کرے گا، اس کا کام نہیں۔ اگر مومن بے ادبی کرے تو زیادہ افسوس کا مقام وہی ہوگا۔ میں تعویذ، پیشن گوئی یا فشناسی کے ذہن میں بات لے آتے ہوئے کتنی بری بات ہے کہ امام علیہ السلام کم سن ہے، یعنی نو امام انتہائی کم سن، 3 سال کی عمر۔ کسی نے 8ویں امام سے سوال کیا، فرزند رسول خدا آپ کو طول عمر عطا فرمائے، اگر آپ نہ رہیں تو میرا قائد، میرا امام، میرا رہنما، میرا ہادی کون ہو؟ کیا بہترین سوال۔ امام نے اشارہ فرمایا، یہ میرے فرزند محمد تقی، آپ میرے بعد آپ کے امام۔ ہمارے پاس 3 دلیل ہے اماموں کے ماننے کا: علم، حلم، جو مقام منصب پروردگار نے ہر نیک صفت کو امام نے تمام انسانوں سے بطور عطم نافذ ہونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پچھلے سال بحث ہوئی نا کہ انبیاء اور ائمہ کیسے افضل، ان تمام دلیلوں کو پیش کرنے کا موقع تو نہیں۔ نمبر 2، پروردگار اپنے نبی کے ذریعے بتاتا ہے کہ نبی کون، رسول کون اور امام کون، سب سے بہترین دلیل۔ اور سب سے آخری اور ہمارے لیے اہم ترین دلیل یہ ہے کہ ہر پہلا امام بعد والے امام کے بارے میں بتایا کہ میرے بعد یہ امام ہے۔ ہمارے ہاں یہ فرق نہیں ہے کہ کم سنی میں کوئی امام بنا، جوانی میں بنا، ادھیڑ عمر میں بنا، جب بنے خدا اسے بنائے۔ ہمارا کام بننے والے نبی، رسول اور امام کو ماننا۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ کیسے امام بن سکتا۔ اس سے بھی پہلے امام کے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ امام کے ہاں اولاد بہت تاخیر سے، 8ویں امام کے صرف ایک ہی فرزند امام ہے، محمد تقی علیہ السلام۔ شہادت سے کم 7 یا 8 سال پہلے 195 ہجری 9 امام کی ولادت ہے، 10 رجب کو ہم منا، اور 203 ہجری یا 17 سفر یا آخر سفر یا 23 ذیقعدہ، علامہ ذیشان جوادی علیہ الرحمہ کے حوالے کے مطابق، مہینے کی تاریخ سے بحث نہیں ہے، 203 ہجری میں 8ویں امام کی شہادت ہوئی۔ مشکل سے 7 یا 8 سال کی عمر میں امام کو امامت ملی، یعنی امام ہشتم کے آخری عمر کا آخری حصے میں امام کی ولادت ہوئی۔ اور ظلم یہ ہوا جو تاریخ میں کہ ماننے والوں نے بھی آپ کے فرزند کو ماننے سے انکار کیا۔
ممبر کا تقاضا میں کھول کر بات نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے ہاں بھی یہ برائیاں ہیں. خدا نے خواستہ کسی گورے چٹے بندے کے ہاں کالا کوئی فرزند پیدا ہو جائے، حرام زادہ پیدا ہو، برملا اظہار کر. اگر کالے کے ہاں گورا پیدا ہو تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. رنگ اور رنگت، ماں کے رحم میں بچے کی خلقت کیسے کرے، کیا رنگ دے خدا فرماتا یہ میرا کام. کیا تصویر بناؤ، چوڑی ناک والی، چپٹی ناک والی، دراز قد، چھوٹے قد والا، پتلا، موٹا، کیا بناؤ یہ میرا کام. اس سے نسلیں معین نہیں ہو. اتنا بڑا ظلم بیان کرتے ہوئے انسان کے لیے آسان نہیں ہے کہ الفاظ پیش کریں. بالآخر امام کا فرزند ماننے کے لیے یہ تاریخ حقائق ہے جو تلخ حقائق ہے. بے شک ایک قیافہ شناس کو بلایا گیا کہ یہ امام کا فرزند ہے یعنی پیش کر. امام بتا رہے ہیں وہ نہ مانے. قیافہ شناس یعنی جادوگر کے ذریعے سے دلیل مجمع عام سجایا گیا. امام نویں امام کمسی نے انہیں بٹھایا گیا اور 8ویں امام بھی کرسی پر تشریف فرما. آ کر مجمع کے ایک ایک فرد کو دیکھتا رہا، امام کو دیکھتا رہا، کہا کہ ان میں سے کسی کا فرزند. بالآخر ایک چاہنے والے سے برداشت نہ ہو سکا، کہا سب کو آپ نے دیکھا، فرزند پر تشریف فرما، شخصیت کو تو دیکھ لیں. 8ویں امام کی طرف اس کی نظر گئی، پر بلا نعرے تکبیر بلند کی، سبحان اللہ، میری معلومات بتا رہی کہ یہ بچہ انہی کا فرزند. صلوات پڑھیں شیعہ ہوں گے جو امام فرما رہا ہے وہ نہ مانے، جو قیافہ شناس بتا رہا ہے وہ بتا. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے صدر میں پتہ نہیں وہ فٹ پاتھ باقی ہے، کافی عرصے سے میں صدر بھی نہیں گیا ہوں. جب TNC والوں نے مارکیٹ پر ظلم کیا ہے فٹ پاتھ کا کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم. ایک دھوتے والا بیٹھتا وہاں پر کاغذ لے کے کہ فال کھول دوں. اس کی زندگی گرمی میں، سردی میں، دھوپ میں، بارش میں فٹ پاتھ پہ سڑ رہی ہوتی ہے. تمہیں کیا بتاتا ہے آؤ تمہیں بلڈنگ دلاؤں گا، تمہیں اچھی بیوی ملے گی، اچھا بچہ ملے گا، مال و دولت ملے گا. اس سے کوئی کہے کہ تمہیں کوئی دولت تو نہیں دیتا یہ طوطا اور مجھے دلا. ہم ان خرافات میں اس طرح گھرے ہوئے ہیں. اگر وہ ہم سے کوئی بات کہے تو امام معصوم اور آیت کی فرمان سے زیادہ اس پر بھروسہ کرو. لہذا اس واقعے کے روح سے سمجھ لینا چاہیے کہ جو فرمان خدا کی طرف سے، جو رسول نے فرمایا، جو امام نے اور غیبت کبریٰ میں مجتہد نے جو حکم بتایا وہ حکم خدا ہے. صلوات پڑھیں محمد. جن مسائل میں تعویذ گنڈے اور قیافہ شناس کے خلاف بولا ہے اس سے زیادہ مجھے زحمت نہیں ہے. آئیے جس آئے وافی ہدایت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہے. یہ آیت آیہ اطاعت کے نام سے مشہور ہے. ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو. ظاہر ہے اللہ اور رسول کی اطاعت ہر بندہ جانتا ہے کہ خدا اور رسول کی اطاعت ہونی چاہیے. اولی الامر جب تک امام نہ بتائے، جب تک نبی نہ بتائے، جب تک وضاحت نہ ہو، ظاہر اشارے میں کوئی وقت میں لحاظ سے. میں پچھلے سال بھی گزارش کرتا رہا ہوں آپ ہی کے ادارے سے علامہ جناب رضی جعفر صاحب نے جو شموس الطالیہ نامی کتاب جو مجھے تحفے میں رضا بھائی نے دی ہے، حدیث کی ولایت کے لحاظ سے، امامت کے لحاظ سے انتہائی مستند اور سلیس زبان میں لکھی جانے والی کتاب، اس کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے. اس آیت کے ظاہر آیت اطاعت ہے تو ائمہ کی ولایت میں ذکر کرنا ضروری ہے. تحریر کرنے کے بعد ایک روایت علامہ صاحب نے نقل فرمائی ہے انتہائی مدلل ائمہ کی ولایت اور امامت اور وصایت پر ہمارے پاس بہترین برہان و دلیل. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، صحابی بھی دیکھیں ماشاءاللہ جابر ابن عبداللہ انصاری جیسے. وقت کم ہے لہٰذا میں اس سلسلے میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا. فرماتے ہیں کہ میں نے رسول سے سوال کیا یا رسول اللہ، سمجھ میں آتی ہے اللہ کی اطاعت ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی اطاعت ہو، مگر اولی الامر
یہ اللہ نے اشارتاً بیان کی یہ کون افراد. حضرت جابر کو پہلے سے معلوم ہو. بہت سے سوالات پھر قیامت تک آنے والوں کے لیے سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. حضرت رسول انتہائی خوش ہو تاکہ آپ نے ایک بہترین سوال کیا. فرمایا آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ ہم خلفائی و اوصیائی، یہ میرے بعد میرے جانشین، میرے اوصیاء اور میرے خلفاء ہوتے ہیں. اگر پوچھتے ہو کون ہے، اولہم علی و آخرہم مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بھائی علی بن ابی طالب ہوں گے اور آخری ہمارے آخری حجت، آخری فرزند امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہوں گے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے بے شک بیان تو کیا مگر کسی بدقیمت انسان کو پھر موقع مل جائے بیچ میں کسی پسندیدہ بندے کا نام لگائے اور کہے کہ علی کے بعد میرے پسند کا بندہ لو. آج خلفائے راشدین، حاکم شام، طلحہ و زبیر پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا. 12 کی جو روایت ہے تمام مسلمانوں میں متفقہ روایت. پیغمبر فرما گئے ائمتی من بعدی 12، میرے بعد 12 امام. آپ حیران ہوں گے، میں کہتا ہوں حیران نہ ہو، سجدہ شکر بجا لائیں کہ پروردگار نے ائمہ 12 کا تحفہ عطیتاً انہیں نعمت کے طور پر دیا. لہذا حکم ہے، یہ حدیث کی تاریخ آئے گی، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. علی کی ولایت ملنے پر جتنا شکر کرے کم. عظیم نعمت عظما، مگر پیغمبر نے نام بھی بتایا ہے. کئی طرح کی روایتیں ملتی ہیں، تمام مسلمانوں کی کتابوں میں ملتی ہیں. ایک مستند روایتیں ملتی ہے کہ نبی نے فرمایا میرے بعد 12 امام ہوں گے، پہلے علی، دوسرے حسن، تیسرے حسین، باقی 9 امام میرے بیٹے حسین کی اولاد سے. نام نہیں بتایا لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ کون تھے. اسی طرح سے ایک روایت میں جو جابر بن عبداللہ انصاری بیان فرماتے میں نے سوال کیا کہ باقی اماموں کے نام بھی بتاتے تو کتنی اچھی بات. اب رسول اس سے بھی زیادہ مسرور ہوئے، شاد ہوئے، خوش ہوئے. جیسے آپ تشہد میں بیٹھتے 2 زانو ہو کر جابر کی طرف روک گئے. عرب اس میں ادب کے لحاظ سے ایک طریقہ ہے کہ جب کسی کو بہتر طریقے سے خوش ہو کر مخاطب کرنا چاہو تو 2 زانو ہو کر ان سے گفتگو کرو. کہا جابر آپ نے ایسا سوال کیا ہے کہ خود بھی یاد رکھ اور جو موجود نہیں ہے ان تک میرا پیغام پہنچا. آپ نے پوچھا علی کے بعد کون، تو سن لے وہ میرے خلفاء، وہ میرے اوصیاء وہ ہوں گے جن کو پروردگار نے لوح محفوظ پر ناموں کے ساتھ سب فرمایا ہے. جبرائیل امین پیغام لے کر آئے، اولہم علی ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین. پچھلی مرتبہ میں نے میت کو ہلاتے جلاتے ہوئے تدفین کرنے کی بات کی تھی نا، میں نے وہاں پر یہ بات بھی عرض کی تھی مرنے کے بعد ہلا جلا کر بات کریں گے، سنت اسلام کا حکم ہے. لیکن وہ اپنی زندگی میں سارے اماموں کا نام یاد کر کے جائے تو کیا کہنا، اسے پھر ہلانے جلانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے وہ جواب دے گا مجھے یاد ہے زحمتی کر چھوڑو. اور میں نے پچھلے مسائل میں گزارش کی ہے، سنت مؤکدہ ہے تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد صلوات اگر آپ بندگانہ نمازوں میں نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم فجر اور مغربین کے بعد ضرور تلاوت کرو. کیا رضیت باللہ رب وبمحمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نبیہ وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلۃ وبعلی. تلقین تو پڑھ لو، صرف ایک ہلا جلا نہیں رہا بس. وبعلی ولی و امام وبالحسن والحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والحجة القائم المهدی. امام معصوم فرماتے
بلا ناغا اس دعا کو ائمہ کے نام سے اسلام قرآن دین کے بارے میں سوال ہونے والا ہے، پہلے سے یاد کرے قبر کے مرحلے میں سوال و جواب میں کوئی پریشانی اسے نہیں ہو۔ سب سے مشکل چھٹے امام کے فرمان کے مطابق انسان کے لیے قبر کی پہلی رات سب سے مشکل مسئلہ ہے، یہی قیامت ہے در حقیقت۔ اذا مات ابن آدم قامت قیامت، اگر وہاں کے لیے جوابات پہلے سے لے کر جائیں کوئی بات نہیں، پاکستانی فرنے پر لکھ کے ہی لے جاؤ، لے کر جاؤ، یاد کرو۔ تو جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے فرمایا اولهم علی ثم الحسن ثم الحسین ثم علی بن الحسین ثم محمد بن علی ثم جعفر بن محمد ثم موسیٰ بن جعفر ثم علی بن موسیٰ ثم محمد ابن علی، صلوات پر محمد جیسے امام کی شہادت سننے کے لیے آئے ہونا امام کا نام آئے، ثم علی ابن الحسن محمد ثم حسن ابن علی، پھر 11ویں امام کے بعد امام پیغمبر خاموش ہو۔ جابر فرماتے یا رسول اللہ آپ نے بتایا تو تھا کہ اولہم علی آخرہم علی، لیکن آپ نے ترتیب کے ساتھ بتاتے ہوئے نام کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا کہ اے جابر سن، وہ آخر والا میرا فرزند وہ ہوگا اسمی و کنیتہ کنیت، اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت کے مطابق ہوگی۔ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، آج جمعے میں خطبے میں آپ نے سنا ہوگا وہ دنیا جو ظلم و جور سے بری ہوگی، آفت و مصیبتوں میں گری ہوگی، اسے عدل و انصاف سے پر کر دیں گے۔ صلوات پڑھیں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں، یہی 12 ہے، اور پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ 12ویں کے بعد قیامت برپا ہوگی۔ جن جنوں نے اس نورانی تسلسل کو 12 کی تعداد میں چھوڑ دیا ہے، معلوم ہے چھٹے امام کے ذکر میں نے کہا تھا حضرت اسماعیل کو لیا اسماعیلی پیدا ہو، آج 52واں امام میں کوئی قیامت نہیں ہوئی، جبکہ نبی فرما گئے تھے 12ویں کے بعد قیامت ہوگی۔ وہ علی حضرات پتہ نہیں کون سے میں دھیان ہے مجھے نہیں پتا۔ اسی طرح سے اہل تسنن کا خطبہ جمعہ میں 12 اماموں کا نام لینا، کیا انعام دیتے معلوم ہے؟ خلفائے راشدین، یہ بہت پیاری بات ہے، جب 4 کو آپ نے راشدین کہا باقی خود راشدین سے نکلا، اور غیر راشدین کو شامل کرتے ہیں طلحہ و زبیر معاویہ اور پتہ نہیں کتنے زینب و کلثوم، سب کو شامل کر کے 12 کی تعداد کرتے ہیں، یہی تو قیامت، اس سے بڑی قیامت اور کیا ہو؟ 3:30 بجے اور 3:45 بجے سورج بازار میں نماز جمعہ اور باقاعدہ اماموں کا نام کس طرح سے ہے؟ شکر کریں خدا کا، پروردگار نے وہ طریقہ دیا ہے، وہ راستہ دیا ہے کہ اس راستے کے بارے میں قرآن نے پروردگار کا فرمان بیان کیا، ان ھذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ، میرے ان ائمہ کا، پیغمبر کا، قرآن کا راستہ صراط مستقیم ہے، اس ہی کی پیروی کرو، جو اسے چھوڑ دے گا وہ راہ حق سے دور تر ہوگا۔ پروردگار سیرت ائمہ معصومین، راہ معصومین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ پچھلی مرتبہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کے شہادت کے موقع پر وہ مشہور واقعہ ہے، امام جا رہا ہے اور مچھلی کا وہ معجزہ پیش کیا، تو ابھی نکل رہا تھا دروازے پر ایک شخص سے سوال کیا تو نے مچھلی کے علاوہ کوئی کھانی تھی؟ اس سال میں نے دیکھ کے مچھلی سناؤں گا، لیکن ائمہ معصومین کی سیرت ایک آدھ واقعے پر تو مشتمل نہیں، سب سے کم عمر والے امام ہونے کے باوجود میں آج پڑھ رہا تھا منتہی الاعمال کا جو اردو ترجمہ احسن المقال ہے، امام محمد تقی کی سیرت میں تقریباً 100 کے قریب صفحات شیخ عباس حکمی نے تحریر کی، اور اس سے اختتام یہاں نہیں ہوتا، اور کتنی کتابوں میں بہار برمار میں امام کے نام پر پوری جلد موجود ہے جو 150-200 صفحات پر مشتمل ہے۔ ظالم مامون نے امام کو دوستی میں بلا کر شہید کیا، بات اختتام تک پہنچانا چاہا، 2 دشمن سب مخالف ہوئے، یہ کیا بے ادبی ہے کہ دوستی میں بلا کر بادشاہت اور جانشینی دینے کا اعلان کر کے اور پھر کر کے شہید کرنا۔ بالخصوص خراسان کے سادات نے باقاعدہ ایجوکیشن چلانا شروع، کسی ظالم وزیر نے مشورہ دیا
8वें इमाम के फजल कमसी ने इन्हें अपने पास बुलाइए। 2 फायदे होंगे, लोग की ज़बानें भी बंद होंगी और एक बच्चे की तरबियत करने में तुम्हें मौका होगा। वो समझ रहे कि शायद नाइजीरिया और नाजमल्ला में कोई बच्चा है। इमाम मासूम बात वहाँ रह गई थी। 8वें इमाम ने जब उनको पावर कराना था तो इमाम ने फरमाया था, तुम्हें मेरे बेटे की इमामत पर शक हो रहा, तुम्हें ये नहीं मालूम कि हजरत ईसा को पैदा होने से पहले नबूवत भी अता फरमाई और किताब भी अता फरमाई। जब हजरत ईसा को लेकर जनाब मरियम तशरीफ लाई, लोगों ने बदज़बानी करना शुरू किया। हजरत मरियम को हुक्म था खामोश रहे। जनाब ईसा फरमाते, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या, बचपन में ही खुदा ने मुझे इंजील किताब भी दी है, नबूवत का ओहदा भी दिया है और मैं खुदा का बंदा हूँ, खुदा का बेटा नहीं। सलावत पढ़े मोहम्मद। हवाला दिया है आइम्मा मासूमीन और अंबिया मुरसलीन के कम उम्री में मनसब मिलने पर शक न किया। इस मशवरे को पसंद किया मामून ने और दारुल खलाफा अबू खुरासान से बगदाद की तरफ मुंतकिल हुआ था। इमाम को खुरासान बगदाद की तरफ बुलाया। मौजिज़ात, करामात, इल्मी फ़ज़ाइल, बहुत सारे वाक़यात के बाद उम्मुल फ़ज़ल से शादी का मौका। फिर इमाम अपनी ज़ौजा को लेकर एक मरतबा मदीने की तरफ रवाना हो गए। उससे पहले हुसैन नामी एक रावी से रवायत नकल की है, शेख मुफीद अलैहिर्रहमा फरमाते, इमाम दरबार में मौजूद थे, बड़ा एहतराम था। मामूम खड़े होकर इमाम का इस्तकबाल करता था। मोमिन, उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि इतनी इज्जत और तकरीम को छोड़कर इमाम मदीने तो नहीं गए। ये इल्मी मौजिज़ा है। पीर, दिलों के पीर को जानने वाले इमाम ने उसकी तरफ नजर है अमीन डाली और कहा, ऐ शख्स, तुम्हें मालूम नहीं, मामूम के दरबार में मुरक्कम गज़ा इज्जत और एहतराम के साथ रहने से मुझे नाना रसूल के दरबार में रूखी सूखी रोटी खाकर जिंदगी गुजारना पसंद है। चंद दिनों बाद इमाम रवाना हुए। ये मौजूदा मुझे नहीं मालूम, इससे पहले मैंने कभी जिक्र किया, मगर आज आपकी खिदमत में अर्ज करके मसाइल के दुरुस्त में अर्ज करूँ। बगदाद से निकलकर बियाबान में एक जगह पर पहुंची जहाँ एक छोटी सी मस्जिद है। लोगों ने इमाम की ज़ियारत की, खुशी का इजहार किया। मगरिब का वक्त करीब है। इमाम ने मगरिब की नमाज पढ़ाने का इरादा किया। एक कोजे में पानी मंगाया। तजदीद वुज़ू के लिए एक दरख्त के पास गए जो पहले से सूखी हुई लकड़ी है। हज़रत मरियम का मौजूदा भी इसी तरह से। एक मरतबा वुज़ू का पानी उस दरख्त की तरफ गिराया। इमाम नमाज पढ़ाने गए, वापस आकर देखा लोगों ने हरा भरा दरख्त बना है और उस पर बगैर गुठली के फल लगे। शेख मुफीद ने रवायत नकल की है कि अब तक मौजूद थे, उनकी ज़िंदगी का बदला। मैंने खुद उस दरख्त से फल नोश किए हैं, इंतहाई लजीज और बगैर गुठली के। इमाम की मौजूद है। इमाम तशरीफ ले गए। मामून का तकरीबन 217 हिजरी में इंतकाल हुआ। उनके भाई मोतसिम बरसर इक़्तिदार आए और उम्मुल फ़ज़ल को मौका मिला। अज़वाज के सिलसिले में मुनासिब था मैं कुछ बातें अर्ज़ करूँ, लेकिन वक्त की कमी में से मैं ज़्यादा तूल में नहीं जा सकता। नबी के 2 अज़वाज का जिक्र खुसूसी तौर पर कुरान में है, सूरह मुजादिला में। ऐ नबी की अज़वाज, मेरे नबी को तंग ना करो, तुम तौबा भी करोगे तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। एक हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी 14 मलऊना, जिसने माविया के कहने पर ज़हर दराज से इमाम को शहीद। तीसरे नंबर पर इमाम मोहम्मद तकी की बीवी उम्मुल फ़ज़ल। अल्लाह का करना, ना नबी की अज़वाज से कोई फर्जंद हुआ, ना 14 से, ना उम्मुल फ़ज़ल से। लेकिन मैं कहा करता हूँ, औलाद न होने के बावजूद हमारा जीना हराम किया है। औलाद भी होती तो फिर इमाम हसन हुसैन को मानते भी। एक मरतबा हुक्म खुदा से 10वें इमाम की वालिदा गिरामी से 9वें इमाम ने शादी की। सोगन आई, क़यामत बरपा हुआ। उम्मुल फ़ज़ल ने अपने चचा से शिकायत की। मोतसिब
امام کو گرفتار کرانے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، موقع ملا اور امام کو بغداد بلانے کا حکم دیا۔ باقاعدہ مدینے کے گورنر کو حکم دیا کہ میاں بیوی دونوں کو میری طرف روانہ کرو۔ امام بغداد تشریف لائے، ظالم نے ام الفضل کے ذریعے سے امام محمد تقی کو آج کی تاریخ میں زہر دغا سے شہید کر دیا۔ تاریخ ائمہ میں امام حسن مجتبیٰ اور امام محمد تقی کی شہادت قریب قریب ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اے میرے نو امام، اے میرے مولا و آقا، پردیس میں آپ کی شہادت واقع ہوئی، زہر دغا سے ظالموں نے آپ کو شہید کیا، لیکن کم از کم اتنا تو ہوا کہ امام حسن کی طرح سے جنازے میں تیر تو نہ لگے کہ نکلا ہوا جنازہ واپس زینب کبریٰ کی خدمت میں آئے۔ تیر نکال بھی رہی تھی اور جنت البقیع کا رخ کر کے فرماتی، ماں مجھے معاف کرنا، بھائی کی حفاظت نہ کر سکے۔ اگر امام محمد تقی سے پوچھا جائے، عجب نہیں کہ امام جواب دے، بے شک امام حسن مجتبیٰ میرے جد پر بھی ظلم ہوا، مجھے بھی پردیس میں زہر دغا سے بیوی کے ذریعے شہید کیا، لیکن امام حسن مجتبیٰ کے پاس حسین جیسا بھائی موجود تھا، زینب جیسی بہن موجود تھی، بچے موجود تھے، سب نے ادب و احترام سے جنازہ اٹھایا۔ ہائے امام محمد تقی، پردیس میں نہ بیٹا موجود، نہ بیٹی موجود، نہ اولاد موجود، کوئی نہیں، تنہا پردیس میں وفات پا گئے۔ ایک مرتبہ روایت میں ہے کہ معجزہ امامت سے 10ویں امام نے آ کر اپنے بابا کو غسل و کفن دیا، ادب و احترام سے دفن کر دیا۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں، اے میرے مولا و آقا، آپ کو ادب و احترام سے دفن کر دیا۔ کاظمین میں امام موسیٰ کاظم کے پہلو میں آج زیارت گاہ موجود ہے۔ ہائے ذرا رخ کیجئے کربلا کے مظلوم امام کا، جن کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، جنازے پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ میرے بابا امام نے سلام کیا، میرا سلام اس جد پر جن کی ایک طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر دوسری طرف نکل گئی۔ عزاداروں، جب میرے چوتھے امام کو قیدی بنا کر مقتل سے گزارا گیا، امام نے بابا کے بے گور و کفن لاشے کو دیکھا، برداشت نہ کر سکے، گھوڑے سے اپنے آپ کو زمین پر گرایا۔ زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو گرایا، زین العابدین امام کے شانے کو ہلایا، کہا بابا میرے لال، اپنے آپ کو سرکار، اگر آپ نہ رہے تو یہ لٹا ہوا قافلہ کس کے ساتھ کوفہ و شام جائے گا، شہادت تمہاری میراث ہے۔ امام نے آنکھیں بلند کی، کہا بھوپی اماں، شہادت ہماری میراث ہے، مگر بے گور و کفن لاشے، گوروں میں سے پامال ہونا، بے مقنع و چادر ماں اور بہنوں کا بازاروں اور دربار۔ اللہ ورحمت